اب یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ کیونکہ میں اس کو اس بات سے جوڑنا چاہ رہی ہوں کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ہم کہتے نہیں ہیں ایجوکیشن از ایوری تھنگ، ایجوکیشن از دس، ایجوکیشن از دیٹ. کیا وہ اکاؤنٹیبل ہے؟ کیا وہ کریجس ہے؟ کیا وہ ٹرسٹ ورتھی ہے؟ کیا وہ آنیسٹ ہے؟ کیا وہ ٹروتھفل ہے؟ اگین اس کے گھر میں کیا یہ ساری چیزیں ہیں؟ اس کے اساتذہ میں کیا اس کے اساتذہ یہ کوالٹیز اپہولڈ کرتے ہیں؟ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جس چیز کی خواہش رکھتا ہے نا انسان کہتا ہے بس ایسا ہو جائے نا زبردست ہوتا ہے. یہ جو ایسا ہو جائے تو یہ ایسا تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسا ہونے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے، خود ایسا ہونا پڑتا ہے. یہ میں سارے پیرنٹس کے لیے بات کر رہی ہوں، سارے آدمیوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو پیرنٹس ہیں، کہ اگر یہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بیسٹ آف دا بیسٹ ہو، تو پہلے تو یہ فائنڈ آؤٹ کرو تمہارا بیسٹ کیا ہے. کیا تم نے اپنا بیسٹ دیا ہے؟ کیا تم اپنا بیسٹ کر رہے ہو یا کر رہی ہو؟ ہاں کسی کو لگے گا یہ باتیں بہت اچھی جگہ پہ بیٹھ کے آرام سے بندہ کر سکتا ہے، لگے گا کسی کو، یہ میں مان سکتی ہوں. کیونکہ جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے نا، جب کسی کی لائف میں کوئی چیز اچھی نہیں چل رہی ہوتی نا، تو اس کو یہ باتیں بس ستی لگ رہی ہوتی ہیں. ایک ریفلیکشن جو ایز اے پیرنٹ، اور پھر ایز اے پیرنٹ کوچ، اور پھر ایز اے ٹیچر، اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن، جو بار بار میں سوچتی ہوں کہ جب ہم اپنے پریڈیسیسرز کے بارے میں سنتے ہیں، اپنے علماء کرام جو ہمارے گزرے، صحابہ کرام کے بعد جو تابعین تھے اور تابعین تھے، اور پھر اس کے بعد ایون سینچری اگو جو ہمارے اسکالرس تھے، رائٹ. اور جب میں دیکھتی ہوں کہ کیا چیز ہے جو استاد اور شاگرد میں پہلے تھی، جس کی وجہ سے پیپل روز اپ to the levels of taqwa and the levels of greatness that they rose up to. اور اب کیا ڈفرینس ہے؟ I'm a millennial myself and I'm raising Gen Zers and I mean we have Gen Xers around us، اور ہمارے اب Gen Alpha آ گئی ہے، Gen Zers کی شادیاں ہو رہی ہیں، اور بار بار ہم یہ کہتے جاتے ہیں کہ بھئی ادب ختم ہو رہا ہے، وزڈم پہلے کی طرح کا نہیں رہا، پیشنس پہلے کی طرح کا نہیں رہا. باتیں سچ ہیں، میں ان چیزوں کو ڈینائی نہیں کرتی، لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے واقعے میں ایک ہے کہ جب قافلے آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، تو اگین there was this one tribe that came from afar، اور اس میں ایک جو بعد میں صحابی بنے، رائٹ، وہ اس شخص سے پورے کا پورا قافلہ آیا، انہوں نے اپنا سامان پھینکا اور سارے دے رش ٹورڈز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیعت لینے کے لیے. لیکن یہ آئے، یہ نہائے دھوئے، انہوں نے صاف کپڑے پہنے، اور اس کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر انہوں نے بیعت لیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی، ان کے پیشنس کی، ان کے ادب کی، اور ان کو ان کے ٹرائب کا لیڈر بنایا. اور لیڈر اس لیے بنایا کہ ان میں ایک لیول آف وزڈم تھا، ایک لیول آف پیشنس تھا. اب یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ کیونکہ میں اس کو اس بات سے جوڑنا چاہ رہی ہوں کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ہم کہتے نہیں ہیں ایجوکیشن از ایوری تھنگ، ایجوکیشن از دس، ایجوکیشن از دیٹ. ہاں یس، ایجوکیشن از ایوری تھنگ، لیکن ہمیں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ان بلٹ حلم، ایک ان بلٹ وزڈم، ایک ان بلٹ سافٹنس، کوئی نہ کوئی کیریکٹر ٹریٹ رکھا ہوتا ہے، رائٹ. ایک اس کے اندر ایک کیریکٹر ٹریٹ ہوتا ہے، ایک اس کی انوائرمنٹ سراؤنڈنگ ہوتی ہے، ایک یعنی کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، ایک پیرنٹ کے گھر میں تربیت ہوتی ہے، ایک اسکول ایجوکیشن سسٹم ٹیچرز کا تربیت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، مورلز ہوتے ہیں، سوشل نارمز ہوتے ہیں جو انسان کو کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. کسی بڑے اسکول کی چیئر کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنے میں یا کسی ٹانٹ پہ بیٹھ کے پڑھنے میں فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کو کچھ چیزوں کے لیے پالش کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کچھ چیزوں کے لیے پالش کر دیا جائے گا، لیکن جو ادب سیکھنے کی استطاعت اور ادب کرنے کی جو صلاحیت ہے، اور جو پیشنس بلڈ کرنے کی صلاحیت ہے، اور جو رسپیکٹ کی باؤنڈریز اور رسپیکٹ کیسی ہونی چاہیے اور رسپیکٹ کس حد تک ہونی چاہیے، یہ سب کچھ بڑے سے بڑا اسکول بھی نہیں سکھا سکتے ہیں. لائک ڈسپلن، آور اسکول از آل اباؤٹ ڈسپلن، وی آر سو اسٹرکٹ اباؤٹ رولز اینڈ ڈسپلن. اس میں آپ یہ ڈسپلن میں آپ کیا سکھا رہے ہو؟ کیا آپ کریجس ہونا سکھا رہے ہو؟ کیا آپ اکاؤنٹیبلٹی سکھا رہے ہو؟ یا آپ صرف پنشمنٹ سکھا رہے ہو؟ دس از ون تھنگ بیکاز پنشمنٹ از ناٹ ڈسپلن، پنشمنٹ ڈز ناٹ مین اکاؤنٹیبلٹی. اگر اس بچے کو پتا ہو کہ اسے پنشمنٹ نہیں ملے گی تو کیا وہ اکاؤنٹیبل ہے؟ کیا وہ کریجس ہے؟ کیا وہ ٹرسٹ ورتھی ہے؟ کیا وہ آنیسٹ ہے؟ کیا وہ ٹروتھفل ہے؟
اگین اس کے گھر میں کیا یہ ساری چیزیں ہیں, اس کے اساتذہ میں کیا اس کے اساتذہ یہ کوالٹیز اپہولڈ کرتے ہیں. I mean, it's an accumulation of things. You know, the previous generation, they had teachers who were soft and who were firm, who were kind, who were honest, who were courageous, who were disciplined, who taught discipline as well. There were parents who were like that. There was a society made on principles of you know, کہ مطلب زبان سے ایک بات کہی ہے, قول اور فعل کا تضاد نہیں ہے. There was so much going on. There was a lot of حیا. میں شیم نہیں کہوں گی, میں کہوں گی حیا تھی لوگوں میں, اپنے آپ سے حیا آتی تھی, جھوٹ بولتے ہوئے حیا آتی تھی کہ یار میں جھوٹ بولوں گا, میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. وہ اتنا مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, جب وہ خلیفہ تھے, کہ جب انہوں نے سنا کہ ماں کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو, تو اس نے کہا عمر کو نہیں پتہ چلے گا, عمر کے رب کو تو پتہ چلے گا, میرے اور تمہارے رب کو تو پتہ چلے گا. That taqwa consciousness. If I want my children to be people of honor and to be people who are یعنی well educated, well rounded, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نارمس بدل گئے ہیں. جب میں نے اپنا ہوم اسکولنگ شروع کیا تھا, ساتھ میں اپنے بیچلرس کا میں تھیسس کر رہی تھی, اور میرا تھیسس ہوم اسکولنگ پہ تھا, ہوم اسکولنگ ان امریکہ. اور میں نے بہت سارے ہوم اسکولرز سے کویشچنرز پوچھنے ہوتے ہیں آپ نے, تو میں نے کویشچنر تیار کیا اور میں نے پوچھا. اینڈ in my head the reason that I started homeschooling was because میں ان کو امریکہ میں رہتے ہوئے میں ان کو پہلے دین کی تعلیم یا اخلاقیات کی تعلیم دینا چاہتی تھی. آف کورس میں بالکل بھی کسی اچھے پرائیویٹ اسکول یا اچھے پبلک اسکول کی طرح ان کو اسپورٹس میں نہیں میں نے ڈالا, میں ڈال ہی نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے, میری ان ہوم اسکولنگ آپ سوشل کلبس میں ڈال سکتے ہو, YMCA میں ڈال سکتے ہو, کر سکتے ہو آپ یہ, بٹ اٹس ناٹ یو نو ایک ایتھلیٹک ٹریننگ نہیں ہوتی آپ کی جیسے اسکولس میں ہو جاتی ہے, اگر اسپیشلی اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ گفٹیڈ ہو اس پہ. اوکے فائن, ڈبیٹس کلبز نہیں تھے, یا بچوں کے اس طرح کے سوشل کلبس نہیں تھے, آپ نے مسجد کے تھرو ایکٹیویٹیز رکھی, آپ نے ہوم اسکولنگ گروپس کے تھرو ایکٹیویٹیز رکھی. بٹ ان مائی ہیڈ دی آئیڈیا واز کہ آئی وانٹ دیم ٹو ہیو the love of Allah subhanahu wa ta'ala, the understanding. حب اللہ کا جو ہے نا وہ بھی رزق ہے, وہ بھی تبھی آتا ہے دل میں جب اللہ سبحانہ و تعالی اس کا کن کرتے ہیں. لیکن اللہ کو شروع سے جاننا, اللہ سبحانہ و تعالی کے ناموں سے اللہ کو پہچاننا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھنا اور بار بار پڑھنا, کیونکہ it's lessons in everyday life. مجھے لگتا تھا کہ سارے ہوم اسکولرز, اس لیے مسلم ہوم اسکولرز اس لیے ہوم اسکولنگ کرنا چاہتے ہیں کہ صرف رٹو طوطے کی طرح صرف کیلکولیشنز اچھی نہ ہو اور گرامر اچھی نہ ہو اور انگلش بہت اچھی نہ بولنی آتی ہے, بلکہ جو چیزیں میٹر کرتی ہیں لائف میں, کیونکہ لائف میں یہ لہروں کی طرح تھپیڑیں پڑتی ہیں اور بار اور ہر انسان کو پڑتی ہیں. کوئی بندہ اسپیشل نہیں ہے, کوئی بادشاہ کا بچہ ہو یا کوئی کٹیا میں رہنے والا بچہ ہو, ہر انسان کی قسمت میں تھپیڑیں لکھی ہیں, اس کے وقت پہ لکھی ہیں. اس سے دنیا کی کوئی چیز اس سے کوشچن نہیں کر سکتی ہے. اور اس وقت اس کی ریزیلینس, اس کا تقوی, اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین, اس کا ایمان, اور اس کی مینرزمس towards himself, towards herself, her family, the people around him and her, it all combines. We had brilliant people of zuhud, of taqwa, of wisdom, of scholarships. Not just because انہوں نے پڑھ لکھ اچھا لیا تھا, اس لیے نہیں کہ وہ بہت اچھے اسکولوں میں پڑھ لکھ گئے تھے, اس لیے کیونکہ ایک ہول راؤنڈڈ اخلاقیات تربیت ہوئی تھی, ان کی اخلاقیات کے ساتھ ایک تربیت ہوئی تھی, ماحول نے تربیت کی تھی. اس لیے نیکسٹ ٹائم when you get up and you say کہ آج کل کے بچے تو بہت بدتمیز ہیں, اور آج کل کے بچے تو بہت بکواس ہے, اور آج کل کے بچوں کو تو شرم ہی نہیں آتی, اور آج کل کے بچوں کو تو حیا ہی نہیں ہے, اور آج کل کے بچوں, وہ بچے کس سے سیکھ رہے ہیں؟ انٹرنیٹ سے سیکھ رہے ہیں. کہہ دو, مطلب الزام دینا ہم دے سکتے ہیں, میں بھی دے سکتی ہوں, میں بھی دیتی ہوں, انسان ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی, دیکھیں پلیز یہ مت سمجھے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ قصور ہے ہمارا. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جس چیز کی خواہش رکھتا ہے نا انسان کہتا ہے بس ایسا ہو جائے نا, زبردست ہوتا ہے. یہ جو ایسا ہو جائے تو یہ ایسا تو ایسا نہیں ہوتا ہے, ایسا ہونے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے, خود ایسا ہونا پڑتا ہے. میں ایک بات جو ڈنکے کی چوٹ پہ یقین کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے جو سمجھ گئی ہوں زندگی میں ابھی تک,
آگے بھی سمجھنے کی بہت چانسز دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آمین، خیر و عافیت کے ساتھ. لیکن یہ کہ محنت نہیں کرو گے نا، خود اپنے اوپر اپنی ذات پہ محنت نہیں کرتے رہو گے تو اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ مت کرو. اور ساری محنت بھی کر لو گے اپنی ذات پر اور اپنے بچوں پہ تو بھی ایکسپیکٹ مت کرو کہ رزلٹ وہ ہوگا جو آپ سمجھ رہے ہو کہ ہونا چاہیے. وہ ایکویژن سپریٹ ہے ٹیسٹ کی، کیونکہ پیغمبروں کے بھی بچے تھے جو بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے تھے، اور پیغمبروں کے ہی بچے تھے جو نہیں پیغمبروں کی راہ پہ چلے. اور اسی طرح سے تابعین کی سٹوریز میں ہمیں نظر آتا ہے، اسی طرح سے علماء کرام کی سٹوریز میں ہمیں نظر آتا ہے. That is a separate test. That is your دنیا ٹیسٹ، your رشتہ داروں کا ٹیسٹ، ٹھیک ہے. لیکن that does not give us the leeway to resign from the hardship of our job. The hardship of our job is like every single day I wake up and I ask myself, am I doing my job right? اللہ مجھ سے کروا لے وہ کرنے کے کام یا رب جس سے کہ تو مجھ سے راضی ہو، جس سے کہ میری اولاد کی بہترین تربیت میں کر سکوں. اور میں بہت ہمبلی یہ کہوں گی، یہ ہر بندہ، یہ ہمارے اندر نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے. ہمیں اپنے اندر قرآن کے تھرو، سنہ کے تھرو، سیرہ کے تھرو، کانسٹنٹ اسٹڈی کے تھرو، دین اور دنیا کا علم ساتھ لے کے چلتے 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 یہ چیزیں اپلائی کرنے کے تھرو آتی ہیں. صرف سننے سے نہیں آ جاتی ہیں، صرف سننے سے کچھ نہیں آتا ہے. unless you listen and then you take one step and you apply something good, then you continue to apply that something good. Until then nothing is going to happen. اور بچوں کے معاملے میں اب میری بھی والدہ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحت تندرستی دے، صحت تندرستی والی حیاتی دے، آمین سم آمین. آج at the age of 43 I remember کہ میری اماں کی کون سی کانسٹنٹس تھے جو کہ ان کی تربیہ میں بغیر کہے تھے، جو کہ میں فالو تھرو کرتی ہوں. ان کی پرسنالٹی کے کیا ٹریٹس تھے جو میں نے اپنائے ہیں، ان کی پرسنالٹی کے کون سے ٹریٹس ہیں جو مجھے نہیں پسند ہیں، ان کی پرسنالٹی کے کون سے ٹریٹس ہیں جو مجھ سے ڈفرینٹ ہیں. And I'm very grateful to be able to have a parent who knew her responsibility, who did not give up. She did not give up. She never gave up. Even up until today. ان کو پتہ ہے ان کی ایک جاب ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو تربیت اسی کرنی ہے، اسے پروٹیکٹ کرنا، اسے گائیڈ کرنا، اور اس کے لیے ایک کمفرٹ زون ہوں میں. And she never resigned from that job, even when it became the most difficult thing to do, because may Allah forgive me, I'm not the best of the aulad to my mother, but may Allah forgive me for that. May Allah forgive me my shortcomings. Ameen. Lekin she never resigned from her job. And I think that makes me the mother I am for my kids. Ke you don't resign from your job. You don't give up. You don't give up. And yes, children are difficult. Yes, the tests with children are extremely difficult, extremely painful sometimes. Yes, because my sister is a testament to that, because she has a special needs child, and since the day he was born for the past 12 years, she's never got to sleep. میرے خیال سے وہ 3 گھنٹے سے زیادہ کبھی سوئی نہیں ہے پچھلے 12 سالوں میں. اور میں اس کی ریزیلینس دیکھتی ہوں تو میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ اللہ آپ نے مجھ پہ یہ ٹیسٹ نہیں دیا، اور میں اس کی ٹیسٹ کی آسانی مانگتی ہوں. اور یہ میں سارے پیرنٹس کے لیے بات کر رہی ہوں، سارے آدمیوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو پیرنٹس ہیں، کہ اگر یہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بیسٹ آف دا بیسٹ ہو، تو پہلے تو یہ فائنڈ آؤٹ کرو تمہارا بیسٹ کیا ہے. کیا تم نے اپنا بیسٹ دیا ہے؟ کیا تم اپنا بیسٹ کر رہے ہو یا کر رہی ہو؟ کیا تم اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا کر رہی ہو؟ بیکاز دیکھو پرفیکشن تو دنیا میں نہیں ہے، پرفیکشن تو دنیا میں ہے ہی نہیں، اور پرفیکشن اللہ کی ذات کے علاوہ تو ہے ہی نہیں. تو پھر یا اللہ میں اگر اس لمحے میں فوت ہو جاؤں تو یا اللہ مجھے نفس مطمئنہ کی حالت میں آپ کے پاس لایا جائے. یا اللہ قلب سلیم کے ساتھ فوت ہوں. یا اللہ میں نے اپنے کرنے کے کام کیے ہوں. سورہ بقرہ میں اتنی اچھی وہ آیت ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں اپنی اولاد سے، مطلب تو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہم سوچتے ہیں اس بارے میں، کیونکہ دنیا میں اس وقت جو فتنہ ہے، جو اس جنریشن کا فتنہ اور آنے والی جنریشن کا فتنہ ہے، with the AI and everything, and atheism on its rise and agnosticism on its rise, do we even have these conversations? پیسے کما لو، پیسے بنا لو، پیسے کما لو، پیسے بنا لو، پیسے کما لو، پیسے بنا لو، بڑا گھر، اس سے بڑا گھر، اس سے بڑا گھر، اس سے بڑا گھر، اس سے بڑا گھر.
बड़ी गाड़ी, पैसा कमा लो। क्या तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? मेरे होते हुए नहीं पूछते, मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा अपने बच्चों से पूछती हूँ कि किसकी इबादत करते हो, किसके आगे सजदा करते हो, दिल में कौन बसता है? ये सवाल हम नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि ये गिवन है। ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, ये डेवलप करते रहने की चीज़ है। Every single day, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. And then you live it. And then you live it. You live it with honesty. You live it with truthfulness. You live it because that is your purpose. That is your purpose. Khana, banana is your purpose to feed the hearts and the minds and the bodies and the souls of the people of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. You have to understand that. There's ये जब हाथ फैला के दुआ मांगते हैं ना आप, या अल्लाह मेरी औलाद को नेक औलाद दे, या अल्लाह इनको बच्चे अता फरमा, तो या अल्लाह इनको नेक वालिदैन भी बनाना, या अल्लाह ये तकवा वाले वालिदैन भी हों, या अल्लाह मुझे और मेरी औलाद और मेरी आल को या अल्लाह तेरे दीन पे कायम रहने की तौफीक अता फरमा। हक अल्लाह पर, हक अल्लाह की बात पर, हक अल्लाह के दीन पर रहने वाला बना। मैं हाँ, किसी को लगेगा ये बातें बहुत अच्छी जगह पे बैठ के आराम से बंदा कर सकता है, लगेगा किसी को ये, मैं मान सकती हूँ क्योंकि जब कोई तकलीफ़ में होता है ना, जब किसी की लाइफ में कुछ चीज़ अच्छी नहीं चल रही होती ना, तो उसको ये बातें बस सती लग रही होती हैं। अगर ईमान स्ट्रॉन्ग ना हो या ईमान डावाडोल हो रहा हो, सबका होता है, मेरा भी होता है, सबका होता है, इंसान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि ईमान जो है वो ऐसे ही है जैसे कि कपड़ा जो है वो मैला होता है, गंदा होता है, फिर उसको हम साफ़ करते हैं, फिर वो निचुड़ता है, राइट? So that is normal. That is normal. But giving up is not normal. Thinking that this is too hard is normal. But thinking कि ये तो सिर्फ मुझी को मिला और मेरे अलावा तो कभी किसी को मिला ही नहीं है इतना hard, that's not normal. अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबकी मुश्किलें तकलीफ़ें में आसानियाँ करते हैं। आमीन सुना आमीन। जो कोई भी तकलीफ़ में है, जैसी भी परेशानी में हो, जिस भी मुश्किल में हो, या अल्लाह आसानी फरमा दे उसके लिए और उसके दिल को थाम ले या रब, उसकी ज़िंदगी को आसान कर दे और उसको सिखा दे, समझा दे वो सारे करने के काम और सारे रास्ते या अल्लाह जिससे उसकी दुनिया में और आखिरत में फलाह हो और आगे उसकी आन औलाद की भी। आमीन सुना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।